قریب آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ ایک سیاست ہو رہی ہے. وفاقی وزیر داخلہ اور صوبائی حکومت ایک دوسرے سے دستوں گریباں نظر آ رہے ہیں اور الزامات لگا رہے ہیں, اور دوسری طرف قوم کو جو ہے وہ متحد رہنے کا پیغام دیا جا رہا ہے. اب کہیں ایسا تو نہیں کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی پر سیاست حاوی ہو جائے گی؟ میرے ساتھ جو لوگ آج اس پروگرام میں اس بارے ان حوالوں سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں ان کا میں تعارف کرا دوں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں, میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. نبیل گبول صاحب سینئر سیاستدان ہیں, حال ہی میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی ہے. نبیل گبول صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ لنک کے ذریعے موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. مگر ویری کوئکلی ابھی جو ہے وہ میں پہلے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں عمار حسین جعفری صاحب سے. یہ سابق ایڈیشنل ڈی جی ہیں ایف آئی اے کے, سائبر ونگ انہوں نے بنایا تھا جو ہے ایف آئی اے میں. ان سے مجھے بات کرنی ہے جو یہ جعلی تھریٹ الرٹس اور میسیجز سوشل میڈیا پر شیئر کیے جاتے ہیں. عمار جعفری صاحب بہت شکریہ. میں آپ سے سر آغاز کرنا چاہوں گا, یہ جو غلط انفارمیشن پھیل رہی ہے اس حوالے سے ہمیں معلوم ہے بہت سارے جو ہے وہ قوانین موجود ہیں, سائبر کرائم بل بھی آیا. کیا ان لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے جو اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ لوگوں میں, عام لوگوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے, فون کے ذریعے پھیلا رہے ہیں؟ بڑی سمپل سی بات ہے, ایف آئی اے یا کسی بھی لا انفورسمنٹ کی کوگنیزنس کے لیے آپ کا مدعی ہونا چاہیے کہ جی اس نے, اب اس کیس میں متعلقہ ادارے مدعی بن سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی ہراسمنٹ پھیلائی جا رہی ہے کہ جی کل کو اس بلڈنگ پر اٹیک ہونے والا ہے, یا جو آ رہے ہیں کہ جی اسکولوں پہ ہوگا, یہ ہوگا, ان کا کوئی متعلقہ ادارہ جو ہے وہ ایف آئی اے کو درخواست دے دے کہ جی ہراسمنٹ آ رہی ہے جو ہمارے بزنس کو افیکٹ کر رہی ہے. یہ فیکٹ ہے. اگر جس طرح میں الرٹس دیکھ رہا ہوں گا, آپ کے تو نظام بند ہو جائیں گے سارے لوگ, بچوں کو بھیجیں گے نہیں اپنے اسکولوں کے اندر. اب کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ یا پرائیویٹ اسکول کا ادارہ ایک درخواست دے دے, اس کے اوپر ایف آئی اے اپنا کام شروع کرے. آپ یقین جانیں یہ بہت ہی ٹیکنیکلی معمولی کام ہے ان تک پہنچنا. کیسے ہوگا؟ جس فیس بک کے اوپر وہ چیز آ رہی ہے اس اکاؤنٹ کو ٹریک کیا جائے. ٹریک کرنے کے لیے دیکھا جائے کس کا اکاؤنٹ ہے. اب فیک اکاؤنٹ بھی ہیں اس کے اندر نا, لوگ فیک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں گے, لیکن وہ فیک اکاؤنٹ جب بناتا ہے وہ آدمی تو کہیں سے تو بیٹھ کے بناتا ہوگا نا. ایون میں کہوں گا جو سائبر کیفیز ہیں ہمارے, یا جو فری جہاں پہ انٹرنیٹ اویلیبل ہے, وہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں. کیونکہ آپ جب کسی جگہ فیک اکاؤنٹ بناتے ہیں کسی ایسی جگہ سے تو ٹائم سٹیمپ آپ کو فوراً مل جاتی ہے. آپ دیکھیں چلیں یہ تو آپ نے ایکسپلین کر دیا, مگر اب قانون بھی ہے, ادارے بھی ہیں, مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے لوگوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے, اور چاہے وہ کچھ بھی شیئر کر دیں, کچھ بھی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ آگے لوگوں کو جو ہے وہ بتا دیں, اب کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں ایکو سسٹم موجود نہیں ہے گا. دیکھیے پہلے آپ کی پہلے کوشچن کا جواب دیتا ہوں میں کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. اس لیے کہ ایک لا انفورسمنٹ ہے, ایک انٹیلیجنس سروسز ہیں, ایک لا بنانے کے ادارے ہیں, ایک ریگولیٹر بیچ میں بیٹھا ہوا ہے پی ٹی اے. ان تمام میں کوئی رابطہ نہیں ہے آپس کے اندر. میں ٹی وی ٹاک شو میں دیکھتا رہتا ہوں کرٹیسزم ایک دوسرے پر یہ وہ, لیکن ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے, اس میں نیکٹر کا بڑا اہم رول ہے میں سمجھتا ہوں, ان سب کو ٹیبل پہ بیٹھ کے جانا چاہیے. میں ایک بات پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا, اگر یہ صرف گورنمنٹ کو اکٹھے بیٹھیں گے کبھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو یونیورسٹی کو ساتھ بٹھانا پڑے گا کہ بچوں کو بتائیں وہ, کیونکہ زیادہ تر پرابلم وہاں سے آ رہے ہیں. آپ کو این جی اوز کو بٹھانا پڑے گا کہ این جی او گریس روٹ لیول پر لوگوں کو باتیں سمجھائیں جا کے. آپ کو سول سوسائٹی کو ساتھ بٹھانا پڑے گا اپنے. گورنمنٹ صرف ایک فریم ورک, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ان سب لوگوں کو ذرا جو ہے وہ ساتھ بٹھانا پڑے گا. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مگر میرا آخری سوال ہے ایسے لوگوں کے لیے سزائیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اب ایک طرف تو یہ میسیجز بنانے والے ہیں جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے, مگر دوسری طرف وہ بھی تو لوگ ہیں جو اس کو آگے چلاتے ہیں, جو شیئر کرتے ہیں, جو ہم جیسے عام لوگ ہیں. کیا دونوں کے لیے ایک ہی طرح کی سزا ہونی چاہیے؟ کیا دونوں جو ہے وہ اس میں شریک ہیں, یا پھر ہم بنانے والے کو الگ دیکھیں گے, جو شیئر کر رہا ہے اس کو الگ رکھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں شیئر کرنا زیادہ شریک ہے, اس لیے کہ وہ اس چیز کو پروپیگیٹ کر رہا ہے, وہ اسے براڈ کاسٹ کر رہے گا. اس کی انٹینشن کیا ہے اس سارے کام میں؟ اور میں بھی یہ ملی بھگت ہو کہ اچھا بھائی میں چیز ڈالوں گا, آپ اس کو 6 لاکھ لوگوں کو بھیج دیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت پیمنٹ پہ بھی چیزیں بوسٹ ہو رہی ہیں کی. بے شمار ایسے ادارے ہیں جو صرف آپ کی چیزوں کو اگر آپ کلک کریں تو پیسے دیتے ہیں آپ کو نا. یہ کام گوگل ایڈ سے شروع ہوا تھا, اب وہ ان چیزوں پہ اب آ گیا. فار ایگزامپل میں کوئی چیز ڈالتا ہوں, اگر ایک ادارے کو میں پیمنٹ کرتا ہوں تو اس پہ ایک دم 12,000 کلکس آ جائیں گی مجھے.
یہ سب کام کمرشل بن گیا ہے. وہ گاؤں سے لوگ بیٹھے کلک کر رہے ہیں چیزوں کو اور وہ پیسے کما رہے ہیں اس کے اوپر. رائٹ. عمار حسین جعفری صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں جنرل امجد شعیب صاحب آپ سے ذرا آغاز کروں. یہ میسیجز آپ کو بھی آتے ہوں گے, میرا خیال ہے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں جہاں پر یہ معلومات شیئر ہوتی ہیں, اور میں نے کہا کہ یہ صرف اب جو ہے وہ صرف ان لوگوں, کیونکہ اسمارٹ فون ہر کسی کے پاس ہے, خواتین کے پاس بھی ہے, تو اس کی ان میسیجز کی پہنچ وہاں تک بھی ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیا واقعی یہ کوئی منظم طریقے سے کوئی کام کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ایک سبجیکٹ ہے جس میں عموماً جو ٹارگٹ ہوتے ہیں بعض اوقات عوام, بعض اوقات آپ کی افواج, بعض اوقات انٹیلیجنشیا, بعض اوقات اسٹوڈنٹ کے گروپس ہیں, یا بعض اوقات آپ کہہ لیجئے کہ وکلا کی جن کا بھی امپیکٹ سوسائٹی پہ زیادہ ہو, ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور مختلف اوقات میں سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے مختلف آبجیکٹیوز یا مختلف تھیمز ہو سکتی ہیں. آپ اگر آج کے دور کے مطابق دیکھیں تو اگر دشمن کا مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ اس نے عوام میں خوف و ہراس پیدا کرنا ہے, اور اس خوف و ہراس کی بنیاد پہ کاروبار زندگی عام جو چل رہا ہے اس کو اس نے کولیپس کرنا ہے, اور پھر اس کے ساتھ اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ, اور یہ میں آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ کلبھوشن کی انٹیروگیشن جو ہوئی اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں, یعنی یہ میں حقیقت سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. اس میں یہ بھی اس کو تعزیہ تھا کہ ایسے انسیڈنٹس کرانے جس سے عوام اور فوج کے درمیان, افواج پاکستان کے درمیان بد اعتمادی پیدا ہو, حکومت پہ اعتماد ختم ہو جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سوسائٹی کو اندر سے کولیپس کرتی ہیں, اور یہ سائیکولوجیکل وارفیئر کے ذریعے ہوتا ہے. دھماکے آپ نے 2 کیے, شاید آپ کی دسترس اتنی نہیں ہے, اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے, آپ کی افواج بڑی الرٹ ہیں, اور دشمن کی کیپیبلٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ 10 اور کرا سکے, تو وہ 10 دھماکوں کا فائدہ اٹھاتا ہے آپ کو سائیکولوجیکل. اچھا, مطلب پینک کریٹ کیا, فیئر کریٹ کیا, خوف کی فضا بنا دی. وہی میں کہتا ہوں, اگر مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی شہر میں 8-10 دھماکے ہو جاتے ہیں تو وہ تو خود بخود پینک ہو گیا. لیکن اگر آپ نے 1 دھماکہ یا 2 کر کے, تو اس کے بعد باقی وہی ٹارگٹ آپ نے سائیکولوجیکل وارفیئر کے تھرو اچیو کر لیا, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قوم کی آہستہ آہستہ ول پاور جو ہے اس کو سٹرائک کرتے ہیں تاکہ اس میں. ہاں ٹھیک ہے. میں نبیل گبول صاحب, اس سے پہلے کہ ہم ذرا جو سندھ کی سیاست اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہے اس پر جائیں, اس حوالے سے آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ میسیجز میرا خیال ہے آپ کو بھی آتے ہوں گے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے جی کہ فلاں علاقے میں تھریٹ الرٹ, ادھر بھی تھریٹ الرٹ, اور یہ پریس ریلیزز بھی بن کے آتی رہیں, اور پھر سیاستدان اور امپورٹنٹ جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی پھر اس پر کامنٹ کر دیتے ہیں, ٹویٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے نادان سیاستدان ہیں جو اس پہ ٹویٹ کرتے ہیں, کیونکہ ایک چیز آپ یاد رکھیے, جو یہ تھریٹ الرٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے اس میں سیکریٹی ہوتی ہے, اور یہ صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتی ہے, اور یہ ناممکن ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس سے کوئی اس کو لیک کر کے اور میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں پہنچائے. تو لوگوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑا بہت اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف پینک پھیلانے کے لیے ہے. تو ہمارے لیڈروں کو بھی چاہیے کہ اس کو امپورٹنس نہیں دیں, اور ہماری میڈیا کو بھی چاہیے, خصوصاً ہمارے الیکٹرانک میڈیا کو اور ہمارے پرنٹ میڈیا کو, کہ ان کو امپورٹنس نہیں دیں. مگر سر لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا نا, ان کو تو ایک واٹس ایپ گروپ پہ میسج آتا ہے یا فیس بک پہ میسج آتا ہے, اور ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تشویش میں دوسروں کا میرا خیال ہے بھلا کرنے کی کوشش میں وہی میسج آگے اسی طرح سے شیئر کر دیتے ہیں. بس یہ دیکھیں نا, یہ ہمیں اپنے عوام میں, جس طرح آج آپ نے بہت اچھا ایک یہ سبجیکٹ اٹھایا ہے, ان میں شعور پیدا کرنا چاہیے کہ بھائی ایسے میسیجز کو اگنور اس لیے کریں کیونکہ اس واٹس ایپ کو فارورڈ کرنے سے آپ نہ صرف پینک پھیلا رہے ہیں, بلکہ جن کا انٹرسٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ واٹس ایپ سے بھی وہ بزنس کرتے ہیں, تو ان کا ایک سوشل میڈیا کے ایک بزنس ہے یہ, جس طریقے سے واٹس ایپ اور فیس بک پہ کہتے ہیں کہ یہ لائک کریں یا شیئر کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعور پیدا کرنا چاہیے ہماری الیکٹرانک میڈیا کو, جس طرح آپ کریں, اور عوام تک یہ میسج ہے کہ بھئی ان پر آپ کوئی بھی مطلب اگنور کریں اور اس کو سیریس نہ لیں. اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کو چاہیے کہ وہ ایک ISPR خصوصاً ان کو چاہیے کہ ریلیز کرے کہ ایسے کوئی بھی تھریٹ الرٹ کے اوپر کان نہ دھرے. رائٹ, چلیں سر میں ذرا واپس آئیں گے, مجھے ایک بریک لینی ہے, ویری شارٹ بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سندھ کی جو سیاست ہے, وفاق اور صوبے کی جو سیاست ہے,
اور دہشت گردی کے خلاف جو ہماری لڑائی ہے وہ اس سے کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے. نبیل گبول صاحب، جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. سندھ کی سیاست اور ہماری دہشت گردی کے خلاف لڑائی، نبیل گبول صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امجد شعیب صاحب اگر اجازت ہو میں نبیل گبول صاحب سے ذرا شروع کرنا چاہتا ہوں. نبیل گبول صاحب، ذرا دہشت گردی کے خلاف لڑائی پہ بعد میں آئیں گے، مگر پہلے آپ کی جو پارٹی چینج ہے، بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے اوپر، بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے، بڑی سخت باتیں بھی آپ کو سننی پڑ رہی ہیں. میں نے بھی آپ کے انٹرویوز کیے تھے، آپ نے کہا تھا کہ عمران خان سے آپ کی بڑی بات ہوئی ہے. میں پہلے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے تحریک انصاف کی بجائے، جبکہ آپ کو وہاں سے دعوت بھی تھی، آپ کا یہ کہنا تھا، اس کے باوجود پیپلز پارٹی آپ نے کیوں جوائن کی؟ کیوں آپ کی ترجیح پیپلز پارٹی کیوں بنی؟ دیکھیں، میں نے آپ کے شو میں بھی اور دوسرے شوز میں بھی بار بار یہ کہا تھا کہ میں جو فیصلہ کروں گا اپنے حلقے کے عوام سے پوچھ کر کروں گا. میں 3 مہینے سے اپنے حلقے میں گھوم رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ ایک گلی میں گیا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی لیاری میں نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا کہ لوگ آج بھی بے نظیر بھٹو شہید کو مانتے ہیں اور وہ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں. کہ آپ دیکھیں جتنے لیاری میں ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے ہیں. تو میں نے جب یہ سب چیزیں دیکھی تو، اور ان کے جو حالات بھی میں نے دیکھے کہ ان کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، ان کو ضرورت تھی کہ کوئی ان کا نمائندہ ان کے پاس آئے. تو وہ چیز سب کچھ دیکھتے ہوئے میں نے پھر آخری میں یہ فیصلہ کیا. اور پی ٹی آئی کا جو فیصلہ میں نے نہیں کیا وہ صرف اور صرف یہ ریزن تھی کہ جو پی ٹی آئی کی کراچی کی جو لیڈرشپ تھی یا کراچی کے جو لیڈرز تھے، انہوں نے بڑا مجھے جو ہے مطلب میں نے دیکھا کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، گروپنگ، ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف، یہ سب چیزیں میں نے دیکھی. تو میں نے پھر عمران خان کو بھی بتایا کہ آپ کے پی ٹی آئی کے اندر تو سندھ میں یہ حالت ہے کہ آپ کو سندھ کا کوئی صدر نہیں مل رہا ہے، اور آپ کسی کو اجرک یا ٹوپی پہنا کر آپ اس کو گوٹکی میں بیچ کر یا سکھر میں بیچ کر آپ اس سے تقریر نہیں کروا سکتے. ٹکٹ آپ کو ملے گی، ٹکٹ آپ کو پیپلز پارٹی دے گی لیاری سے، یہ کنفرم ہے؟ یہ قبل از وقت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آپ پارٹی میں جوائن میں کرتا ہوں، میں انکنڈیشنلی میں نے کی. میں نے ایم کیو ایم بھی گیا، میں نے انکنڈیشنل کی اور انہوں نے پھر بعد میں مجھے ایم این اے کا ٹکٹ دیا. تو اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. جنرل صاحب کچھ طرح کہنا چاہ رہے ہیں. میں ان کے اب دو چیزیں تھیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ لیاری میں ڈیلیور کیا پیپلز پارٹی نے، اور دوسرا پی ٹی آئی نے سندھ میں مایوس کیا ہے. جو ان کی آبزرویشن ہے نا سندھ میں پی ٹی آئی نے وہ درست ہے. اچھا، کیونکہ انہوں نے سندھ پی ٹی آئی کیا بلکہ نون لیگ بھی، انہوں نے کسی نے سندھ میں کوئی اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کی نہیں. وہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ بڑی پارٹیاں آپس میں بٹوارا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ پی 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 سندھ میں ٹھیک ہے، تم اپنا کام چلاتے رہو، ہم فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب میں چلاتے رہیں. اچھا، یہ کوئی اس طرح کا، کیونکہ نہ نون لیگ کو کوشش کرتی نظر آتی ہے وہاں پہ اور نہ ہی اپنے لیے کوئی سپیس بناتی. تو آپ ان کے فیصلے سے ایگری کرتے ہیں جو پیپلز پارٹی ٹھیک ہے نبیل گبول صاحب نے جوائن کی؟ اس لحاظ سے بالکل نبیل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن نبیل بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ مثال کے طور پہ کل پی 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 یہ سوچے کہ بھئی یہ ہمارا اتنا لائل ورکر نہیں ہے جتنے کے باقی کے ہیں جو نہیں چھوڑ کے گئے، اب یہ چھوڑ کے واپس آ گئے ہیں، اور یہ تجزیہ جو نبیل پیش کر رہے ہیں وہ تجزیہ انہوں نے بھی کیا ہو کہ نبیل صاحب کے پلے اور کچھ نہیں تھا، کہیں سے ملا ہی کچھ نہیں، تو اس لیے مجبوراً آئے ہیں اور وہ ٹکٹ نہ دیں ان کو، تو پھر لیاری کے لوگ کدھر جائیں گے؟ اچھا نبیل صاحب، میرا خیال ہے سوال تو بنتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں یہ ایک تو جنرل صاحب نے تو ذکر کر دیا، مگر اب اسی طرح کا معاملہ عرفان اللہ مروت کا بھی تو ہوا ہے نا. وہ گئے تھے، ملاقات ہوئی، مگر بعد میں جو ہے وہ میرا تو عرفان اللہ مروت کے میرے کیس میں بہت فرق ہے. بہت فرق ہے. نہیں مطلب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر کوئی اعتراض آ جاتا ہے اس طرح سے تو پھر کیا سر، پھر کیا آپ کا کیا بنے گا؟ نہیں، میرا تو 1 سال سے بات چیت چل رہی تھی اور پارٹی کے لیڈرشپ نے سب کو آن بورڈ لے کر ایک فیصلہ کیا. میرے اعتراضات تو دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی میرا گھر ہے اور میں سینٹرل کمیٹی کا ممبر رہا ہوں اور 3 دفعہ ایم پی اے، 3 دفعہ میں نے رہا ہوں. تو میں نے پیپلز پارٹی کو برے وقت میں چھوڑا نہیں. میں نے پیپلز پارٹی جب الیکٹ ہوئی دوبارہ 2000
8 में, उसके बाद आपको पता है पीपल्स अमन उस वक्त कमेटी क्या वजह से क्यों जुल्फिकार मिर्जा ने जिस तरीके से क्रिमिनलाइज किया था लियारी को, मुझे उस पर इख्तलाफात थे, उस वजह से मुझे मजबूरन पीपल्स पार्टी छोड़ना पड़ा। लेकिन ये अनासर जब निकल हट गए और ये अनासर जब खत्म हो गए तो फिर दोबारा पीपल्स तो अगर ये वापस आ जाते हैं, लेकिन उज़ैर बलोच तो अभी है, मगर आप तो जो है वो शर्जील मेमन को और जुल्फिकार मिर्जा, अभी तो खैर उनकी वो पीपल्स पार्टी में उस तरह से नहीं है, मगर अगर ये वापस आ जाते हैं तो फिर अब मतलब आप ये सोच कर रहे हैं कि इनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है पीपल्स पार्टी के अंदर, उज़ैर बलोच और जुल्फिकार मिर्जा के मैं नहीं हवाले से? समझता हूं कि क्योंकि ये वो दो लोग हैं जिनकी वजह से आपने उज़ैर पार्टी बलोच छोड़ी तो थी। उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी का नहीं है। उज़ैर बलोच तो एक क्रिमिनल है, वो तो जेल में है, वो तो उसके ऊपर 56 केसेस हैं, वो तो एक क्रिमिनल है। उसके पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक है वो पीपल्स पार्टी में वापस आएगा? बात है वो जुल्फिकार मिर्जा की। तो जुल्फिकार मिर्जा की मैं नहीं समझता हूँ कि जरदारी साहब जो है या पार्टी की लीडरशिप उसको कबूल करेगी, जबकि आपने देखा कि इरफानुल्लाह मरवत के ऊपर भी ऐसा एक रिएक्शन आया और उसकी रीजंस जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगी। उस पर भी जब पार्टी ने देखा कि रिएक्शन आया तो पार्टी ने साफ अल्फाज में कहा कि हमने अभी तक इरफानुल्लाह मरवत को पार्टी में नहीं लिया। तो मैं समझता हूं कि पार्टी की जो लीडरशिप है वो किसी को पार्टी में लेने से पहले उसका बाकायदा डीएनए चेक अब जो है क्योंकि होता है। आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा है नबील गबोल साहब, मगर क्या इरफानुल्लाह मरवत शामिल नहीं हुए थे? क्या उनकी मुलाकात आसिफ अली जरदारी से इसी सिलसिले में नहीं हुई थी? देखिए, मुझे ये नहीं पता है कि उनकी किस सिलसिले में मुलाकात हुई थी। बिल्कुल मुलाकात हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी ज्वाइनिंग का जो है ऐलान किया था। जिस तरह मैंने मुलाकात की तो बिलावल हाउस से स्पोक्समैन ने अनाउंस किया कि मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन मैंने कोई ऐसा लेटर नहीं देखा है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं देखा है जिसमें मरवत साहब की जो है ये जिक्र आया हो कि उन्होंने ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी। ठीक है, जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा जो तजिया है ना इस पे गबोल भाई, वो ये है कि जरदारी साहब उससे मिले और जरदारी साहब ने उसका मुंह काला करना था। बेटियां जरदारी साहब की मर्जी के बगैर ये ऐसा ट्वीट कर नहीं सकती, वो अपने बाप को लेट डाउन नहीं करेंगी कभी भी। ठीक। और ये जरदारी साहब ने उसको वार किया है नीचे से, उसकी दोनों टांगें काट के उसके हाथ में पकड़ा दी। अब इरफानुल्लाह मरवत ना इधर का है ना उधर का है। अच्छा, तो ये मेरा अपना ख्याल है कि उन्होंने जरदारी साहब बड़े इस मामले में मामला फहम है, बड़े तेज हैं, ये नहीं कि वो कच्ची गोली खेले हुए हैं, तो उन्होंने मेरा ख्याल है बार दुरुस्त किया। अच्छा, मगर जनरल साहब जब मैं आपकी राय चाहता हूं, क्योंकि दहशत गर्दी के खिलाफ हम लड़ाई की जब बात करते हैं, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत या पीपल्स पार्टी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है? जरा नबील गबोल साहब से तो बाद में इस पर आऊंगा, मगर आपकी नज़र में जो हमारी सियासी कुव्वतें हैं उनका तर्ज अमल और फिर गिवन सिनेरियो के अंदर जो हमारे पास वहां पर पार्टीज हैं, क्या पीपल्स पार्टी सबसे बेहतर ऑप्शन है वहां पर सिंध के अंदर? देखिए, मैं अगर तजिया करूं, मुझे दो चीज़ें नज़र आती हैं बड़ी वाज़े। एक तो अभी भी वो करिश्मा जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था वो किसी हद तक मौजूद है वहाँ पे, बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी ने कतन डिलीवर नहीं किया वहाँ पे। अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ वहाँ पे जो हालात हैं तो वो बहुत है, मतलब किसी भी जगह, किसी भी इलाके के, इंटीरियर सिंध का ले लें, थर का ले लें, कराची के ले लें, यानी अगर सिर्फ गंदगी के ढेर ही उठवाने होते तो कराची में बहुत कुछ होता, किया जा सकता, लेकिन किया नहीं किसी ने। अच्छा, तो इनकी वो परफॉर्मेंस तो इनकी जीरो है। अच्छा, और मैं बड़ा वसूख से आपको कहता हूं कि वजीर आला जो हैं वो शायद उनकी सबकी तवज्जो, पहले शाह साहब थे उनके, या इनकी तवज्जो उन चीज़ों पे नहीं है। उनकी तवज्जो है कि जरदारी साहब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि अपॉइंटमेंट वहाँ से आती है और वहाँ से ही इनकी डिस्पोजल भी होती है अगर इनको करना हो, डिसमिस करना हो। तो मैं समझता हूँ कि वो नुक्ता पा गए हैं कि भाई हमारी सर्वाइवल जो है वो इस चीज़ में, बाकी जाए दुनिया जहन्नम में। अच्छा। अब मसला ये है कि जो पार्टियां मुकाबला कर सकती थी पीपीपी की, मैं तभी कहता हूं कि शायद उन्होंने बंटवारा कर लिया, क्योंकि न्यून लीग जिसमें जान थी, जो मुख्तलिफ जगहों पे आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में वो प्रॉस्पर कर रही है, दोबारा आ रही है होश में। पंजाब में तो इन एनी केस उनकी पॉपुलैरिटी मौजूद थी। उन्होंने कोई कोशिश कतन नहीं की कि वो सिंध में कहीं पाँव जमाएं। अच्छा, कोई काम नहीं किया उन्होंने। इसी तरह आप देख लीजिए कि पीटीआई जितनी तितर बितर कराची में नजर आती है और किसी जगह पे नहीं है। लाहौर में भी फिर को जान है इनकी, यानी पंजाब में कुछ खैबर पख्तूनख्वा में कॉमेडी है इनकी, लेकिन सिंध में अगर देखें तो जाती ही नहीं है ये। इमरान खान तो बड़ा कम गए हैं। अच्छा,
کبھی کبھار. تو ان کی آرگنائزیشن جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے سندھ میں وہ تباہ شدہ ہے. باقی آپ نے دیکھا فنکشنل لیگ تھی, پیر پگاڑا صاحب بزرگ جب موجود تھے تو پھر بھی کچھ اس میں ان کے کنٹرول تھا. یہ جب سے یہ برخودار آئے ہیں تو وہ بالکل ہی اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. تو اب چیلنج کوئی نہیں رہا. اچھا, یعنی میرا خیال ہے نبیل گبول صاحب کہ آپ نے بھی کہ اسی وجہ سے تو نہیں جوائن کی کہ آپ کے پاس آپشن ہی اور کوئی نہیں تھی؟ نہیں دیکھیں, بریگیڈ صاحب نے بات بالکل صحیح کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب اچھا مجھے جنرل صاحب کیونکہ اسکرین نظر نہیں آ رہا تو مجھے نہیں پتا اس طرف کون. چلو میرا خیال ہے تصحیح ہو گئی, انہوں نے بتا دیا, آپ کو پتا چل گیا. اچھا, کیا یہی تو آپشن نہیں تھی سر؟ میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اور جماعت ملی نہیں اور آپ نے کہا کہ اچھا چلو بھائی پیپلز پارٹی کے اندر ہی شامل ہو جاؤ. نہیں, جماعت ہے, بالکل ہے. دیکھیں لیکن بالکل صحیح جنرل صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے, عمران خان نے پتہ نہیں کیوں سندھ کو, اور نواز شریف نے تو باقاعدہ نجی محفلوں میں اپنے منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کی ہے کہ یار تم لوگ سندھ کو تو بالکل ہی ہاتھ ہی مت لگاؤ, کیونکہ سندھ سے ہمیں ووٹ نہیں ملتا ہے, تو ہم سندھ میں کیوں ڈیولپمنٹ کے کام کرائیں, یا سندھ کیوں جائیں ہم, یا کراچی ہم کیوں جائیں. اسی طریقے سے عمران خان نے پتہ نہیں کیوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے, حالانکہ اگر وہ 4 سال پچھلے گزرے ہیں اس میں اگر وہ سندھ کے آرگنائزیشنل سٹرکچر کو اپنے صحیح کر دے, درست کرتے اور صحیح لوگوں کو لے کر آتے, ان کے پاس لوگ تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو ان کے سابق صدر ہے پی ٹی آئی کے سندھ کے نادر لغاری, انہوں نے بھی چھوڑ دیا, انہوں نے بھی پیپلز پارٹی جوائن کیا. اور اسی طریقے سے اور بھی 4-5 نام ہیں کہ جو ناراض ہو کے انہوں نے چھوڑ دیا. اب ان کے پاس ایک دو شخص رہ کر گئے, ایک عارف علوی ہے جس کو سندھ کا صدر انہوں نے بنایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کراچی کو جو ایک ویکیوم بیچ میں آیا تھا ایم کیو ایم کی جانے کے بعد, وہ فل صرف پی ٹی آئی کر سکتی تھی, کیونکہ نمبر 2 جو پارٹی تھی کراچی کے اندر وہ پی ٹی آئی آئی تھی ایم کیو ایم کے بعد, 8.5 لاکھ ووٹ ملے تھے. لیکن کراچی کے ورکرز کے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کو بڑی نا امیدی ہوئی, جو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو عہدیدار ہیں یا ہمارے جو لیڈرز ہیں سندھ کے یا کراچی کے, ان میں اہلیت نہیں ہے, ان کے اپنے گھر والے ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ چلیں رائٹ, میں سر مجھے ایک بریک لینی, مگر بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں ذرا بات کروں گا وفاق اور صوبے کے تعلقات. اور نبیل گبول صاحب آپ بھی بڑی بات کرتے رہے ہیں, جو پیپلز پارٹی سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں مالی کرپشن کے الزامات کے حوالے سے, وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے. اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. سندھ کی سیاست, سیاسی منظرنامہ اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی. نبیل گبول صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نبیل گبول صاحب, یہ چودھری نثار نے جو باتیں کی ہیں, پیپلز پارٹی کا تو بڑا, اب کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں, پہلے آپ کی رائے چودھری نثار کے حوالے سے میرا خیال ہے آپ ان کی کچھ تعریف بھی کرتے تھے, مگر آپ پیپلز پارٹی کی رائے اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی رائے جو ہے وہ چودھری نثار کے حوالے سے بڑی مختلف ہے. آج چانڈیو صاحب نے بھی کہا کہ رد النثار ہونا چاہیے تھا. کیا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو چودھری نثار نے کل باتیں کی ہیں اور پھر ان کا جو موقف ہے پیپلز پارٹی کی طرف؟ دیکھیں, چودھری نثار نے جو کل باتیں کی ہیں, مجھے اس کے بارے میں تو زیادہ علم نہیں ہے, لیکن انہوں نے 7 کے بلاسٹ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں, اور جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو صوبائی حکومت کی ناکامی ہے, لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبائی حکومت سنبھالتا ہے. لیکن میرے خیال میں وہ شاید بھول گئے کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کو سب سے زیادہ سنبھالا ہے اگر کریڈٹ ملنا چاہیے, خصوصاً کراچی آپریشن اور کراچی میں, وہ رینجرز کو ملنا چاہیے, اور رینجرز جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتی ہے. تو لیکن ضرور میں سمجھتا ہوں لا اینڈ آرڈر سندھ کے اندر بھی خراب ہے. اس کے اوپر سندھ کی گورنمنٹ ابھی کوشش کر رہی ہے. اس 7 بلاسٹ کے بعد تو کافی چینجز بھی لے کر آئی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر. لیکن میں صرف اتنا کہوں گا چودھری نثار کو کہ وہ ایسے معاملات ہیں, جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں کہ الطاف حسین کا ریڈ وارنٹ ایشو کرنا انٹرپول کا. دیکھیں, جو میں نے اچھی باتیں کی, انہوں نے اچھا کام کیا ہے, اس کی تعریف بھی میں نے کی ہے چودھری نثار کا. لیکن اگر انہوں نے ایک ایسے شخص کے انٹرپول کی طرف سے ریڈ وارنٹ نکالا جو کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ریڈ وارنٹ جو ہے وہ واپس آ جائے گا, تو وہ کیوں عوام کو
किस लिए अवाम की आंखों में धूल डाल रहे थे कि उन्होंने ये रेड वारंट इशू की, जबकि उनको पता है कि ब्रिटिश नेशनल के नबील खिलाफ कपूर आप साहब, रेड वारंट ये इशू नहीं पीपल्स कर पार्टी सकते। ही थी जिसके हवाले से कहा जाता था कि ये सिंध रेंजर्स की राह में रोड़े अटका रही है, उनका काम मुश्किल बना रही है, कभी इख्तियारात में तौसी का मामला लेकर, कभी अपने लोगों का मामला लेकर। एमक्यूएम को तो साइड पर रख दें, मगर आप अब उस जमात का हिस्सा हैं। किस तरह से देखते हैं जो पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से रेंजर्स को टफ टाइम दिया है यहाँ पर सूबे के अंदर? देखिए, मुझे एक दफ़ा सिर्फ याद है कि आज से कुछ 6 महीने पहले एक्सटेंशन के ऊपर कुछ जो है इश्यूज हो गए थे वफाक में और सूबे में, और फिर वफाक ने कोई और आर्टिकल इस्तेमाल किया रेंजर्स के इख्तियारात के, वो मुझे एक दफ़ा का याद है, लेकिन उसके बाद ये मामला हल हो गए। और उसके बाद आपने देखा कि अभी एक्सटेंशन मिला है रेंजर्स को, तो उसमें कोई इख्तिलाफात या कोई किस्म की रुकावट नहीं डाली सिंध गवर्नमेंट ने। फौरी तौर पर जो नए चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह ने साइन किए समरी पर और उनके इख्तियारात 90 दिन के लिए और बढ़ा दिए, तो अब वो इशू भी सेटल डाउन हुआ है। अब जो चौधरी निसार जो बातें कर रहा है वो सब सियासी बातें कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है, अब इलेक्शन में चौधरी निसार को सबसे बड़ा खतरा पंजाब में जो है वो पीटीआई से है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि वो ये सोच रहे हैं कि पनामा लीक्स में क्लीन चिट मिल जाएगा तो हम दोबारा 2018 में हुकूमत बना लेंगे पंजाब से, और वो इसलिए फोकस सिर्फ पंजाब को कर रहे हैं। लेकिन ये इनकी भूल है, इनको ये नहीं पता है कि किस किस्म का जो है आई गेट योर सुप्रीम कोर्ट पॉइंट। ठीक है, मैं जनरल साहब, ये चौधरी निसार वाला मामला, ये अब क्या शुरू हो गया है कि दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं, बजाय कि इकट्ठे हों। वो सूबाई हुकूमत भी इल्जामात लगा रही है, वो चौधरी निसार को कह रहे हो, चौधरी निसार उन्हें कह रहे हैं। ये सारे अपने अपने अंदर झांकें तो सबकी कोताहियां मौजूद हैं। नबील भाई कह रहे हैं कि जी अभी रेंजर्स का मामला हल हो गया। हल तो हो गया इसलिए कि रेंजर्स ने या किसी ने कोई उनका मामला जो है वो उस तरह उछाला नहीं, उसको किया नहीं। रेंजर्स के पास अब कोई पावर नहीं है वहाँ पे, वो रेड सिर्फ करते हैं, रेड्स की उनको इजाज़त है, रेड करते हैं, बंदे पकड़ते हैं, ला के हवाले कर देते हैं पुलिस के। ना जीआईटी कर सकते हैं, ना 90 दिन रख सकते हैं। और अब वो मतलब वो पीपीपी को सूट करता है, जो वो चाहते थे कि अगर उनके लोग जैसे अभी जरदारी साहब के फ्रंटमैन या वो अनवर मजीद वगैरह, उनके घरों से असले निकले, चीज़ें निकले, अब उनके केसेस जो हैं वो किस्सा पारी ना, कोई किसी ने पूछना ही नहीं। क्योंकि जब पुलिस के पास जाए, जैसे डॉक्टर आसिम की जीआईटी बदली उन्होंने, रेंजर्स के पास ओरिजिनल जीआईटी पड़ी हुई है असली, जो उसका सारी इंटरोगेशन हुई, लेकिन जिस पे ट्रायल हुआ वो पुलिस ने बदल के वहाँ पे पकड़ाई और सबकी जमानतें हो गई उसमें। अब चीज़ ये है कि दूसरी तरफ अगर आप देखें चौधरी निसार साहब का, तो काजी फायज ईसा की रिपोर्ट देख लें, उसने सारा मलबा चौधरी निसार पर डाल दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि कोताहियां उधर भी हैं इधर भी हैं। मगर एक चीज है कि एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल कराची की सियासत में ये किस हद तक है? मैं आपको बताऊं कि कोई अमल दखल नहीं है। नहीं, ये फिर जो जमातें आती हैं, जो जमातें एक दूसरे पर इल्जामात लगाती हैं, कुछ को फैसिलिटेट, कुछ उनकी पसंदीदा होती हैं, कुछ को वो नापसंद करते हैं, ये क्यों है? देखिए मेरी बात सुने, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते रहे कि जी जो मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी में आया वो पाक साफ हो गया, धुल गया। तो मैंने ये कहा कि भाई जो पाक सरजमीन में नहीं आए, वो बैठे हुए हैं एमक्यूएम पाकिस्तान में या एमक्यूएम लंदन में, तो उनको क्या हो गया? उनको किसी ने पकड़ा? वो भी पाक साहब बैठे हुए हैं। हालांकि मुस्तफ़ा कमाल ने जो एलिगेशंस लगाई थी उसकी रोशनी में चौधरी निसार साहब को चाहिए था कि खुली तहकीक करते और उसको बेशक वादा माफ गुआ बना लेते, लेकिन अंदर से गन तो निकलता। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं कि इनकी टॉप लीडरशिप सारी जो है वो सारे ये काम जानती थी कि ये क्या हो रहा है अंदर। अच्छा, लेकिन उस टॉप लीडरशिप को किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये चौधरी निसार की कमजोरी है। ठीक। लेकिन ये जो किस्सा है, अब दहशतगर्दी का मामला ये है कि जब तक आप अपने ज़ाती मफादात, अपने सियासी मफादात और अपने यानी सूबाई जो आपके सोच है उससे हटके अगर नहीं काम करेंगे तो दहशतगर्दी की जंग में आपको वो फायदा नहीं होगा जो होना चाहिए। नबील कबूल साहब, आज अगर मैं एक सिर्फ बात कर दूं, आज अगर पंजाब में रेंजर्स ऑपरेशन करें और साउथ पंजाब में करें तो साउथ पंजाब का बॉर्डर मिलता है सिंध में और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में। अगर सिंध और बलूचिस्तान की तरफ से उधर कोई एक्शन नहीं है तो ये सारे टेररिस्ट जो भी इधर से होंगे भाग के उधर गए, फिर जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो भाग के वापस। ठीक है, राइट। नबील कबूल साहब, पीपल्स पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट के साथ कैसे ताल्लुकात है? मेरे ख्याल में ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ
ख़राब उस वक्त होते हैं जब आप एक दूसरे के साथ सेम पेज पे नहीं होते हैं। अभी इस वक्त मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट, जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, मैं उसको इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहूँगा, लेकिन चलें इस्टेब्लिशमेंट ही नाम देते हैं, सेम पेज पर इसलिए हैं क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी का आज मेंबर होकर कह सकता हूँ कि जो जितना बड़ा कारनामा रेंजर्स ने किया है कराची के अंदर कभी किसी ने नहीं किया, ना कोई कर सकता है, और ऑल क्रेडिट गोज टू रेंजर। क्योंकि आज अगर हम देखें बगैर सिक्योरिटी कराची में घूम रहे हैं तो ये ऑपरेशन की सक्सेस है, उसकी वजह से घूम रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट सेम पेज पर है। साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जितना लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब पंजाब में, इतना पूरे पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, देखिए चले ठीक है, के थ्रू अब शुरू हुई देखिए है। मैं उस पे जरा आपकी पीपल्स पार्टी में मुख्तसरन मुझे बताइएगा, आपकी पीपल्स पार्टी में कितनी इन्वॉल्वमेंट होगी पार्टी मैटर्स में या पॉलिसी मैटर्स में, या कौन कौन और लोग जो है पीपल्स पार्टी में हैं? देखिए ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ ना, ये तो लीडरशिप के ऊपर है कि वो कितनी इन्वॉल्वमेंट कराते नहीं कराते हैं। मैं इस वक्त देखे ना, आपने आज अगर टीवी देखी होगी, मैं अपना सारा फोकस जो है लियारी पर दे रहा हूँ। मेरा सवाल इसलिए था नबील कपूर कि साहब के पीपल्स पार्टी के अंदर जो बाकी लोग हैं जो इस तरह के इल्जामात का सामना कर रहे हैं, आप क्या पीपल्स पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ सोचें हैं, दो मुख्तलिफ ग्रुप हैं? हम जिस चेब साहब ने कहा जी टॉप लीडरशिप जो है उसको तो छेड़ा नहीं जा सका, या फिर आप समझते हैं कि नहीं वो चंद एलिमेंट्स हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनके ये काम है, और पार्टी बहैसियत मजमूई जो है वो ठीक है? देखिए पार्टी के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं और ख़राब लोग भी होते हैं। मैंने जो बातें की थी इस 2 साल में, जब मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं था, तो मैंने सारी वो बातें की हैं जो कैमरा में रिकॉर्डेड हैं। आज अगर बैठ के मैं ये बातें करूं कि नहीं मैंने तो कहा था फिलाना जो है वो एंजल है, और आज मैंने कहा, आज बैठकर कहूं कि नहीं उस वक्त मैं गलत कह रहा था, मैं माफ़ी मांगू इस बात पे, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूं। जो मैंने कही है वो कही है बातें। तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं।